السلام علیکم دوستو، آزاد کشمیر اپنی بے مثال قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے، جیسے زمین پر جنت بھی کہا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں بہت سے خوبصورت مقامات ہیں جو پاکستان میں قدرتی حسن اور دل فریب نظارے دکھا کر سال پر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ چونکہ آزاد کشمیر 1947 میں تقسیم کا مرکزی تنازع چاہتا ہے، اس علاقے کی سرحد شمالی گلگت بلتستان، پاکستانی صوبہ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ملتی ہے۔ سردیوں میں موسم جم جاتا ہے اور برف کی موٹی چادر میں ڈھکی ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر جانے کا بہترین وقت اپریل سے اکتوبر اور گرمیوں کے مہینے میں خوشگوار موسم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سردیوں میں موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسے انہوں نے شدید برف باری اور برف طوفان کی وجہ سے بارڈر بند کر دیا جاتا ہے۔ موسم کے باوجود آزاد کشمیر ان خطوں میں سے ایک ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں اور خوبصورت ملک کی وسیع منظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، وادی نیلم۔ وادی نیلم کشمیر میں دیکھنے کے لیے بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے دل میں جو فتنوزوں کی سرزمین سے بھرا ہوا ہے، جہاں آپ ان خوبصورت جگہ سے آنکھیں نہیں ہٹا سکتے۔ وادی نیلم پریوں کی سرزمین لگتی ہے، ایک سرسبز و شاداب وادی آسمانی شکل دیتے ہیں۔ وادی نیلم مظفر آباد کے شمال اور شمال مشرق میں واقع ہے اور کمان کی شکل کی ایک خطہ پر مشتمل ہے جو دریائے نیلم کے صاف پانی کے ذریعے 144 کلومیٹر طول ہے۔ دلکش منظر کے ساتھ وادی نیلم کا مطلب سرسبز پہاڑوں اور صاف نیلے پانی کی وجہ سے نیلے رنگ کے جواہرات ہے۔ تقسیم سے پہلے اس وادی کو کبھی کشن گنگا کہا جاتا تھا اور گاؤں کا نام بدل کر وادی نیلم رکھا گیا۔ وادی نیلم کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو متعدد مضافات اور چھوٹے گاؤں، جھیلیں، پیدل سفر کے راستے، پہاڑی راستے اور دیگر عظیم پرکشش مقامات ملیں گے۔ وادی نیلم کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جگہ قابل رسائی ہے جہاں آپ زبردست سٹینڈنگ اور وادی کے بہترین شاٹ لینے کے لیے ان علاقوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وادی نیلم کا دورہ کرنے کے لیے مظفر آباد تک 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اس مشہور اور خوبصورت جگہ کا دورہ کرنے کے لیے پریوں کی کہانی نیلم ویلی کو مت چھوڑیے۔ نمبر 2، اورنگ کیل۔ اورنگ کیل ایک مقامی سرگاہ ہے جو آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں واقع ہے اور کیل کے بالکل اوپر پہاڑی کی چوٹی کے قریب واقع ہے۔ اورنگ کیل سطح سمندر سے 8369 فٹ یعنی 2556 میٹر بلند ہے۔ اورنگ کیل زمین پر آسمان کا ایک ٹکڑا لگتا ہے اور اسی لیے اسے وادی نیلم کا موتی کہا جاتا ہے۔ گھاس کے میدان سبزوں سے بھرے ہوئے ہیں جن میں گرمیوں میں پس منظر میں گھوڑوں، بکریوں اور پرندوں پر سحر انگیز گانوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ سردیوں میں یہ جگہ برف کی ایک بھاری چادر سے ڈھک جاتی ہے جو پورے گاؤں کو ایک سفید محل میں بدل دیتا ہے۔ جو زمین خوبصورت نظر آتا ہے، یہ مختلف موسموں میں دیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ بناتا ہے۔ آسانی سے رسائی کے لیے کیل سے ایک لمبا ٹریک ہے جو ننگا پربت تک جاتا ہے۔ وہاں سے آپ ننگا پربت پہاڑ کے شاندار نظارے سے لطف اندوز ہوں گے جو دیکھنے کے لیے ایک شاندار نظارہ ہے۔ اورنگ کیل سے قریبی موسیقی کے ساتھ ٹریک کے ذریعے 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر میں جانے کے لیے پرامن مقامات میں سے ایک ہے۔ ٹریکنگ کا منصوبہ بنانے اور شاندار نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے آسمانی اورنگ کیل کا دورہ کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 3، پتیکا۔ پتیکا کشمیر کے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے جو وادی نیلم کا داخلی راستہ ہے۔ یہ وادی نیلم کی کاروباری ضلع کے لیے جانا جاتا ہے جہاں مسافر کو وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں جو روزمرہ کے شیڈول یا روزمرہ کی معمولات کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ وادی نیلم میں بہت سے ہوٹل سیاحوں کے لیے ایک بڑی تعداد کو ٹہلنے کے لیے تیار ہے۔ پوتھیکا بہت بڑے پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے جو خوبصورت موسم اور بھرپور سبز سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات ہے۔ پوتھیکا کی سڑک آپ کو شہر کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے اونچے اونچے درختوں کے حیرت کا باعث بنے گا۔ یہ آزاد کشمیر میں سب سے مشہور سیاحتی مقامات کا نشاندہی کرتا ہے۔ وادی نیلم کے داخلی راستے کو تلاش کرنے کے لیے پتیکا کے کاروباری ضلع کو مت چھوڑیے۔ آپ کو پتیکا میں بھرپور سبز ماحول اور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوں گے۔ نمبر 4، شونٹر جھیل۔ شونٹر جھیل ایک ایسا خوبصورت قدرتی علاقہ ہے جہاں موسم خوشگوار ہونے پر مئی سے اگست کے آس پاس جانا چاہیے۔ شونٹر جھیل شونٹر ویلی میں واقع ہے جو آزاد کشمیر میں وادی نیلم کے ضلعی
دی ہے۔ اس جھیل کی اونچائی 3100 میٹر یعنی 10,200 فٹ ہے، جو کہ چھوٹی لیکن کافی گہری جھیل ہے جو فطرت سے گھیری ہوئے ہے۔ شونٹر جھیل برفانی پانیوں، سبز گھاس کے پودوں، پہاڑ اور جھیل کے ارد گرد بکھرے ہوئے مختلف پودوں کی نمونے سے گھیری ہوئی ہے۔ سردیوں میں جھیل جم جاتی ہے اور ارد گرد کی پہاڑیاں موٹی برف سے ڈھک جاتی ہے، جس سے سارا منظر سفید اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ شدید برف باری اور برفانی طوفان کی وجہ سے شونٹر جھیل کا دورہ خطرناک ہے، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ کی وارننگ کے سب سے جیپ کے ذریعے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کیل اور وادی نیلم سے جیپ کے ذریعے جھیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیمپنگ، فوٹوگرافی اور پیدل سفر سے کرنے والوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ کیمپنگ جانے کے لیے جگہ تلاش کرنے کے لیے آپ کو شونٹر جھیل کے چھوٹے اور شاندار منظر سے لطف اندوز ہوں گے اور قریبی منظر کے بہترین شاٹ لیں گے۔ یہ آزاد کشمیر میں دیکھنے کے لیے سب سے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے۔ نمبر 5، مظفر آباد۔ مظفر آباد علاقائی خطے کا سیاسی اور ثقافتی مرکز ہے اور آزاد کشمیر کا دارالحکومت بھی ہے۔ دارالحکومت آزاد کشمیر کے سب سے بڑے شہر کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں یہ شہر خیبر پختونخوا کے مغرب اور ضلع نیلم کے شمال میں بھی واقع ہے۔ دارالحکومت شہر جلال، فطرت اور امن سے بھرا ہوا ہے، جو مقامی لوگوں اور بین الاقوامی زائرین کے لیے ایک بیس کیمپ پیش کرتا ہے۔ مظفر آباد تفریحی مقامات سے بھرا ہوا ہے جو آپ کو شہر کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سترا، لوہار گڑھی اور دریائے نیلم اور جہلم کے ملنے کا مقام شامل ہے تاکہ دلکش نظارے سے لطف اندوز ہو سکے۔ مظفر آباد کا نام بمبا قبیلے کے سردار سلطان مظفر خان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس نے کشمیر پر حکومت کی اور مغل سلطنت کو نقصان سے بچنے کے لیے لال قلعہ تعمیر کیا۔ لال قلعہ شہر کا ایک تاریخی مقام ہے جو مظفر آباد کے بارے میں ایک اشعار کہانی چھوڑتا ہے۔ دارالحکومت کے مظفر آباد اور ثقافتی مرکز کا دورہ کرنے کے لیے آپ مظفر آباد کی شاندار شان سے لطف اندوز ہوں گے۔ دارالحکومت کا دورہ کرنا نہ بھولیے۔